الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال عز وجل في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه۔ تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، تحلیلات، تمجیدات مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو عقائد و جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ قرآن مجید کی سورہ تحریم کی اور سورہ المائدہ کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ سورہ تحریم میں بھی اللہ رب العالمین ایمان والوں کو مخاطب فرما رہے ہیں اور ایک تنبیہ کر رہے ہیں، ایک آرڈر جاری کر رہے ہیں کہ ہے ایمان کے دعویٰ کرنے والوں، ایمان کے دعوے داروں، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچا لو، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنی اولاد کو، اہل و عیال کو بچا لو جہنم کی آگ سے، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے۔ یقیناً جہاں پہ اولاد کا، اہل و عیال کا ہونا نعمت ہے، رحمت ہے، وہاں پر اسی اولاد کا ہونا آزمائش سے بھی کم نہیں ہے۔ وہ آزمائش مختلف طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ اولاد کی نافرمان ہونے کے باعث بھی آزمائش آ سکتی ہے، اولاد نیک ہو اس کی بیماری کی وجہ سے بھی آزمائش آ سکتی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ اولاد کے ساتھ محبت اتنی زیادہ ہو جائے جو محبت اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دے، دین اسلام سے دور کر دے، اس طریقے سے بھی آزمائش آ سکتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں کلمہ حسر کے ساتھ اولاد کے متعلق فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یقیناً تمہاری مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے باعث آزمائش ہیں۔ عزیز دوستو، اس تمہید کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے ہمیں اولاد سے نوازا ہے تو بحیثیت والد، بحیثیت سربراہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اولاد کی چھوٹی عمر سے ہی پرورش کریں، چھوٹی عمر سے ہی اس کو دین اسلام کے قریب لانے کی کوشش کریں۔ اس کی لمٹ کیا ہے؟ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمٹ بتلا دی ہے کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور 7 سال کے بعد جب 10 سال تک پہنچ جائیں تو وہ نماز نہ پڑھنے پہ ان پہ سختی بھی کرو، ان کو مار پیٹ کرو اور ان کے بستر الگ کر دو۔ یہ ہے معیار کہ اولاد کی تربیت کا خیال، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بچہ کھانا کھا رہا تھا، آپ نے اس کی تعلیم و تربیت کے لیے کہا کہ ہے غلام، اپنے سامنے سے کھا اور دائیں ہاتھ کے ساتھ کھا۔ اسی طرح لقمان حکیم کی وعظ و نصیحت سورہ لقمان میں جو ہیں وہ بھی بچے کی تربیت، اولاد کی تربیت پہ ہمیں درس دیتی ہیں۔ لیکن میرا موضوع اولاد کی تربیت نہیں، بلکہ اس تربیت کے فقدان میں ہماری اولاد اور ہماری نسل آج جس طرف چل پڑی ہے اس کی روک تھام کے لیے آپ بھائیوں سے گزار کروں گا، وہ ہے جوئے کے عادی ہونا۔ بظاہر ہمارے بچے ٹورنامنٹ کے نام سے کھیلتے ہیں، کرکٹ کے نام سے کھیلتے ہیں،
کبھی ٹورنامنٹ فٹ بال کے نام پہ ہوتا ہے، کبھی کرکٹ کے نام پہ ہوتا ہے، کبھی کھیل جو ہے لڈو کے ذریعے سے ہوتا ہے، کبھی کریم بورڈ کے ذریعے سے ہوتا ہے، کبھی سنوکر کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ یہ سارے کے سارے کھیل، ان کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ آیا یہ جوئے میں شمار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، اور آیا یہ لڈو کھیلنا، کریم بورڈ کھیلنا، ان پہ پیسہ نہ بھی لگایا جائے تب بھی آیا یہ جوئے میں شمار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ یقیناً دین اسلام جمود والا دین نہیں ہے، سختی والا دین نہیں ہے۔ کھیل کود کی اسلام نے اجازت دی ہے، وہ کھیل کود جو آپ کے جسم کو فائدہ پہنچا سکتا ہو، وہ کھیل کود جو آپ کو جہادی تربیت کے لیے ٹریننگ دے سکتا ہو، وہ کھیل کود جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے دور نہ کرے، وہ کھیل کود جس کے کھیلنے کی وجہ سے آپ سے کوئی واجب ترک نہ ہو، نماز نہ چھوٹے، قرآن کی تلاوت نہ چھوٹے، وہ کھیل کود جس میں آپ گالم گلوچ یا کسی بھی قسم کی برائی کا شکار نہ ہو، وہ کھیل کود جس میں آپ کا پیسہ ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہو یا آپ کے مد مقابل کا پیسہ ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہو، اس کھیل کود کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ اور ایسا کھیل کود جس پہ اسلام کی وعید نہ آئی ہو، اس کی بھی اجازت دی ہے۔ سنن ترمذی میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا سبق الا فی نصل او جف او حافر، کہ تین قسم کے کھیل ایسے ہیں جن میں مسابقہ کرنا جائز ہے۔ ان میں سے گھڑ سواری کا مقابلہ یہ جائز ہے، اس میں تیر اندازی کا مقابلہ جائز ہے، اونٹ سواری کا مقابلہ، اونٹوں کی دوڑ کا مقابلہ یہ جائز ہے۔ چونکہ اس میں جہادی تربیت شامل ہوتی ہے، یہ جہاد کے لیے ایک تربیت اور ٹریننگ کا سبب بنتی ہے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ سنن نسائی میں جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے ذکر میں داخل، اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، وہ لہو لعب ہے، یعنی بیکار کھیل ہے، باطل کھیل ہے۔ یہ بھی اصول ہے کہ جو کھیل اللہ کے ذکر سے غافل کر دے وہ کھیل کھیلنا بھی جائز نہیں ہے، اگرچہ اس سے جسمانی فٹنس کیوں نہ ملتی ہو، اگرچہ اس سے آپ کو توانائی کیوں نہ ملتی ہو، اگرچہ وہ سیر و تفریح ہی کیوں نہ ملتی ہو، لیکن جب وہ کھیل اللہ کے ذکر سے غافل کر دے وہ کھیل کھیلنا درست نہیں ہے۔ جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح البخاری میں فرمایا کہ وہ کھیل جو اللہ کی اطاعت سے دور کر دے وہ کھیل باطل ہے۔ فرمایا ما سوائے چار چیزوں کے، ان میں سے پہلی چیز آدمی کا اپنا گھوڑا دوڑانا، اس کو تیار کرنا، چونکہ یہ جہادی ٹریننگ کا سبب بنتا ہے۔ اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، ان کے ساتھ کھیلنا، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ دوڑ لگاتے تھے۔ ایک دفعہ دوڑ لگائی، آپ آگے نکل گئے، دوبارہ پھر آپ نے ان کی دل لگی کے لیے تاکہ یہ دل میں محسوس نہ کرے، پریشان نہ ہو، دوبارہ آپ نے پھر دوڑ لگائی، وہ آگے نکل گئی، ان کو آگے نکلنے دیا رسول اللہ نے تاکہ موازنہ ہو جائے۔ جب وہ آگے نکلی تو انہوں نے کہا دل کا بھی دل کا، اللہ کے نبی یہ اس کا بدلہ ہے جو آپ مجھ سے جیتے تھے، آج میں جیت گئی ہوں۔ تو میاں بیوی کا آپس میں دل لگی کے لیے کوئی تفریح والا ماحول پیدا کرنا، بچوں کے ساتھ گپ شپ لگانا، ان کے ساتھ کوئی اچھا سا کھیل کھیل لینا، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ گھر والوں کو خوش رکھنے کے لیے اگر ان کو کوئی پریشانی لاحق ہو گئی ہے، کسی ٹینشن میں وہ ہیں، نفسیات کے مریض ہو چکے ہیں، میاں بیوی میں سے کوئی اگر نفسیات کا مریض ہو چکا ہے، بھائیوں میں سے اگر کوئی ہو چکا ہے، تو ان کو ذہنی آرام و سکون پہنچانے کے لیے کوئی ایسا کھیل، ایسا ماحول پیدا کرنا یہ شرعاً درست ہے۔ دو نشانوں کے درمیان دوڑنا، یعنی نشان لگا کر کے ان میں دوڑنا تاکہ دائیں بائیں نہ ہو، یہ بھی ایک جہادی ٹریننگ ہے، یہ بھی
جائز اور درست ہے۔ تیراکی کرنا، پانی ہے، ندی ہے، وہاں پہ تیرنا سیکھنا، تیراکی کرنا، یہ بھی درست ہے، چونکہ اس کے ذریعے سے آپ ڈوبتی جانوں کو بھی بچا سکتے ہیں۔ تیراکی کے ماہر انسان آپ کے سامنے کوئی ڈوب رہا ہو، وہاں پہ آپ اس کو بچا سکتے ہیں۔ سیلاب کی صورت ہو، وہاں پہ آپ کو کام آ سکتی ہے۔ یہ آپ کے اپنے بچاؤ کے لیے، یہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے کھیل۔ ایسا کھیل کھیلنا درست ہے اور جائز ہے۔ اس کے علاوہ جس کھیل میں فریقین کی طرف سے پیسہ لگایا جائے، یا وہ کھیل جس کی شریعت میں مذمت آئی ہے، وہ کھیلنا قطعاً درست نہیں ہے، بلکہ اس کا کھیلنا حرام ہے اور اس پہ سخت وعیدیں آئی ہے۔ مثال کے طور پہ پہلے تو جوا معروف ہوا کرتا تھا کہ بہت زیادہ پیسہ لگایا جاتا تھا۔ آج کل چھوٹے لیول پہ ٹورنامنٹ کرا کر کے نام چینج کرنے سے جو ہے حقیقت نہیں بدل جاتی۔ جیسے کوئی شخص شراب کو کسی مشروب کا نام دے کر کے پی لے تو کہے یہ شراب نہیں ہے، میں مشروب پی رہا ہوں، میں کوئی بوتل پی رہا ہوں، فلاں چیز پی رہا ہوں، نام چینج کر دے، وہ شراب شراب ہی رہے گا۔ جیسے سود کا نام چینج کر کے یہ لون لینا، ٹیلی نار والوں کا لون، زونگ والوں کا لون، اس کا نام دے کر کے یہ ہمیں ادھار مل رہا ہے، اس پہ جو ایکسٹرا ہمارے چارجز دیے جاتے ہیں، اور آپ اس کو آزما کر کے دیکھنا، یہ فتویٰ نہیں، اس کو آزما کر کے دیکھنا، سود کے پیسے میں ویسے بھی برکت نہیں ہوتی۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، جو آپ پیسے ڈلواتے ہیں ایزی لوڈ کی صورت میں، وہ آپ کی برکت والے ہوتے ہیں، اس میں کٹوتی بہت کم ہوتی ہے کال کی، لیکن جو آپ لون لے کر کے کرتے ہیں آپ کو پتہ نہیں چلے گا، سیکنڈوں میں وہ آپ کے پیسے اڑ جائیں گے موبائل سے۔ یہ اس کی سب سے عقلی دلیل ہے۔ اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ہر وہ قرض جو نفع دیتا ہے، کسی ایک فریق کو، قرض دینے والے کو یا قرض لینے والے کو کوئی بھی فائدہ پہنچاتا ہے، وہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ تو یہاں پہ کمپنی کو فائدہ پہنچتا ہے، ہم ان سے قرض لیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو ایزی لوڈ بھی کراتے ہیں، وہاں پہ بھی ٹیکس لگتے ہیں، وہ آپ کا ٹیکس ہے، وہ حکومت کی طرف سے ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ یہ جبکہ کمپنی کی طرف سے آپ کو ادھار دے کر کے بعد میں جب آپ ادھار واپس کرتے ہیں اس میں کٹوتی ہوتی ہے، تو یہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ ضمناً بات میں نے کر دی۔ تو فریقین میں سے کسی ایک کی طرف سے بھی پیسہ لگایا، مثال کے طور پہ ایسا نہیں ہے کہ پیسہ لگانے والا لاکھوں لگا دے تب جوا شمار ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک بندہ کہتا ہے مجھے بینک سے 1000 میں نے لون لیا ہے اور واپس میں اس کو 1010 دے رہا ہوں، اللہ کی قسم یہ 10 بھی سود ہے۔ اسی طرح جوئے میں 10 روپے لگائے، 1 روپیہ لگائے، 1000 لگائے، 2000 لگائے، 3000 لگائے، فیس کے نام پہ لگائے، انٹری فیس کے نام پہ لگائے، جب صورتحال یہ ہو کہ دونوں فریقین کی طرف سے یا 7-8 ٹیمیں ہیں، ان کی طرف سے جب انٹری فیس جمع کرائی جاتی ہے، اس انٹری فیس میں سے کرکٹ کے یا میچ کے جو اخراجات ہیں وہ نکال کر کے جیتنے والی فریق کو جو انعام دیا جاتا ہے، یہ انعام جوئے کے زمرے میں آتا ہے۔ بڑے بڑے علماء کا اس پہ فتویٰ موجود ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جوئے کی تعریف کرتے ہوئے، المیسر میسران، میسر اللہو و میسر القمار، فمن میسر اللہو النرد و شطرنج۔ امام ابن تیمیہ، امام مالک فرماتے ہیں جوئے کی 2 صورتیں ہیں، ان میں سے ایک صورت جو عام کھیل میں پائی جاتی ہے، پیسہ لگاؤ تب بھی نہ لگاؤ تب بھی، کسی نے پیسہ لگایا ہو تب بھی نہ لگایا ہو تب بھی، محض وہ کھیل کھیلنے کی وجہ سے وہ جوا ہے، جوئے کی صورت ہے، جوئے کی قریب کر دینے والی چیز ہے، شریعت کے ہاں وہ مذموم ہے، مذمت والی چیز ہے۔ لڈو کھیلنا، کریم بورڈ کھیلنا، پھٹے پہ کھیلنا یا گتے پہ کھیلنا، جس چیز کو گھما کے کھیلا جائے، جسے ہم چھکا بولتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نرد شیر۔
یا پھٹے پہ کھیلا جائے جس کو ہم کہتے ہیں کریم بورڈ، اور شطرنج معروف ہے، یہ کھیل جوئے کی قسم میں سے ہے۔ اور دوسری قسم قمار جسے کو کہتے ہیں، جس میں لوگوں میں سے کسی ایک کو اپنا مال کھونے کا خدشہ ہو۔ 7-8 ٹیمیں ہیں، ہر ایک ٹیم پیسہ لگاتی ہے، ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جیتیں گے، ہر ٹیم کی یہ کوشش ہوتی ہے۔ کھیل اسی لیے کھیلتے ہیں کہ ہم جیتیں گے، کوئی ہارنے کے لیے نہیں کھیلتا۔ اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ جو اعلان ہوا ہے 15,000 کا، 20,000 کا، 50,000 کا، لاکھ کا، 1.5 لاکھ کا، یہ انعام ہم حاصل کر لیں گے اور مد مقابل کا مال ہمیں مل جائے گا۔ مد مقابل کہتا ہے جو اس نے لگایا تھا اسے نہیں ملے گا، ہم چلو لگا دیتے ہیں، 3,000 فیس رکھی ہوئی ہے ہم دے دیتے ہیں، 10,000 رکھی ہوئی ہے ہم دے دیتے ہیں، بعد میں یہ جو 50,000 60,000 ملے گا فیس بھی واپس آ جائے گی اور ہمارا مال بھی واپس آ جائے گا۔ گویا ان میں سے کسی ایک کا مال دوسرے کو ملے گا اور ایک کو مال کھونا پڑے گا۔ یہ میسر یسر سے ہے، آسانی سے، یعنی بآسانی کسی کا مال اتھیا لینا یا بآسانی اپنا مال گنوا دینا، اس کا نام جوا ہے۔ اور جوئے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پہ حرمت بیان کی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ہے آل ایمان، ہے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یقیناً شراب، جوا، فال نکالنا، پرچیاں نکالنا، قسمت آزمائی کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ناپاک ہیں اور گندے کام ہیں، رجس من عمل الشیطان، شیطانی کام ہے، شیطان ان کی طرف مرغوب کرتا ہے، شیطان ان کی طرف آپ کو پھسلا کر کے لے جاتا ہے۔ فاجتنبوا، ان سے بچے رہنا، جوئے سے بچے رہنا۔ اگر اپنی فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو تو جوئے سے بچے رہنا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ، یہ آپ سے شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے یہ دونوں گناہ کے کام ہیں، فیہما اسم، یہ گناہ ہیں ان دونوں میں، ان میں تھوڑا بہت نفع بھی ہے لیکن نفع کے مقابلے میں نقصان بہت زیادہ ہے۔ جوئے میں اب نفع کیا ہے؟ نفع تھوڑا ہے، 7-8 بندوں نے مل کے 3,000 جمع کروایا، ادھر سے 50-20,000 لے لیا، نفع نہیں ہے؟ نفع ہے، لیکن یہ نفع کیا ہے؟ یہ عارضی ہے، یہ برباد ہو جائے گا، یہ آپ کے ایمان کو بھی برباد کرے گا، آپ کے ذہن کو بھی برباد کرے گا، اور یہ آپ کی معاشرتی زندگی میں دشمنی کا باعث بھی بنے گا۔ ایمان سے تو ہاتھ دھونا ہی دھونا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں بھی کرتے کرتے آپ کو بہت بڑے جوئے کی عادی بن جاؤ گے، اور جب بڑے جوئے کے عادی یہ بچے بنیں گے تو پھر یہ کسی کام کے نہیں رہیں گے، معاشرے میں جواری کے نام سے ہی جانے جائیں گے۔ وقتی طور پہ یہ محفوظ ہیں، ٹورنامنٹ کے نام پہ ایک لیبل لگا ہوا ہے، اس لیبل کے نام پہ محفوظ ہیں، کوئی برا نہیں جانتے، کہتے ہیں ٹھیک ہے کرکٹ ہی کھیل رہے ہیں نا، سیر و تفریح ہو رہی ہے، لیکن دوسری چیز کو نہیں دیکھتے کہ اس کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ کھیلیں، جو آپ کے سیاسی نمائندے آپ منتخب کرتے ہیں، کیا وہ آم کھانے کے لیے آپ منتخب کرتے ہیں ان کو فنڈڈ ہوتی ہے۔ آپ جو ٹیکس کے پیسے دیتے ہیں، ماچس خریدتے ہیں، اس میں سے بھی ان کو ٹیکس سے ان کی تنخواہیں مقرر ہوتی ہیں، ان کو یہ فنڈ دیے جاتے ہیں۔ یہ یوتھ کونسلر جو ہوتا ہے کس کے لیے ہوتا ہے؟ کہ یوتھ کی دیکھ بھال کرے، اور یوتھ کی جو ضروریات ہیں اس میں کھیل بھی ہے۔ کیا یہ کھیل نہیں کروا سکتے آپ کے لیے، آپ کی سیر و تفریح کے لیے؟ یہ الگ سی بات ہے کہ ہم نے تو عادت بنا لی ہے، ہمارے بچوں نے، وہ تھائی گراؤنڈ میں کھیل رہے ہوں تب بھی، ہرو میں کھیل رہے ہوں تب بھی، ادھر رگڑ میں کھیل رہے ہوں تب بھی، ایوبیا میں کھیل رہے ہوں تب بھی،
انہوں نے خود تو خراب ہونا ہی تھا، ساتھ میں اس بار بدقسمتی کے ساتھ اس جوئے کی لعنت کی وجہ سے سینکڑوں بچے تعلیم سے ہاتھ دھو بیٹھے. پوری رات میچ چل رہے ہیں. جو نہیں جا سکتا وہاں پہ، جو تھائی نہیں پہنچ سکا، ہرو نہیں پہنچ سکا، رگر میں نہیں پہنچ سکا، یوبیا نہیں پہنچ سکا، موبائل تختہ لیا ہوا لائیو دیکھ رہا ہے کہ جی وہ میرا پڑوسی چھکا مارے گا، میں دیکھوں گا. افسوس ہے اس نوجوان پہ. اس کو سیر و تفریح کہتے ہو، اس کو اپنی توانائی کہتے ہو، اس سے آپ کو کوئی طاقت ملے گی کہ پوری رات آپ اپنی توانائی وہاں پہ خرچ کرو، اور صبح بیگ اٹھایا ہوا سکول میں پہنچو، نہ کوئی دماغ میں بات آئے کہ ٹیچر نے کیا پڑھایا تھا، کیا میتھ کا سوال حل کروایا تھا، کیا رول بتایا تھا فزکس کا. اور پھر جب اینڈ پہ ہو امتحان، رزلٹ آئے تو سارے نشانے استاد پہ، استاد نے کچھ نہیں پڑھایا، استاد نے بڑی زیادتی کر دی. اپنے بچے پہ توجہ میری اور آپ کی نہیں ہے. میرا اور آپ کا بچہ حرام کھانے کا عادی ہو گیا ہے، اس کی غلطی کم ہے، اس سے زیادہ غلطی میری اور آپ کی ہے کہ میری اور آپ کی تربیت میں فرق رہ گیا تھا، امام مسجد کی تربیت میں فرق رہ گیا تھا. کیا امام مسجد آپ کو ہر جمعے میں یہ نہیں ترغیب دلاتا کہ بچوں کو ساتھ لے کر کے آؤ مسجد میں؟ کھیل کے میدان آباد ہیں، میرا بچہ جتنی مرضی کھیلے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، جتنا مرضی کھیل لے. ساری رات ان نکوں کو، ان گراؤنڈوں کو، ان نلوں کو یہ آباد کرتا رہے، شور و غل کرتا رہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن کبھی میں نے سوچا کہ میں نماز کے لیے آتا ہوں، میں بزرگ ہو چکا ہوں، میرا بیٹا، میرا پوتا، میرا نواسا میرے ساتھ کیوں نہیں آتا مسجد میں؟ کیا وہ 7 سال کا نہیں تھا؟ 7 سال کے اوپر 10 سال کا نہیں ہو چکا؟ میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی تھی؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ کہ لوگوں حلال کھانے کی کوشش کرو، چونکہ حلال میں ہی پاکیزگی ہے. یہ جوا حرام کی کمائی ہے، یہ تھوڑے بہت پیسے مل جائیں گے، یہ کام نہیں آئیں گے. کام اگر آئے گی آپ کی تعلیم کام آئے گی، کام آئے گی آپ کی تربیت کام آئے گی، کام آئے گا تو آپ کا مسجد میں آنا آئے گا، کام آئے گا تو آپ کا قرآن مجید کی تلاوت کرنا کام آئے گا. یہ گراؤنڈوں کو آباد کرنا یہ کام نہیں آئے گا. یہ وقت گزر جائے گا جب ذمہ داری کاندھوں پہ پڑے گی، یہ والدین چلے جائیں گے، بڑے وڈیرے چھوڑ کے جب چلے جائیں گے دنیا سے، جب کندھوں پہ ذمہ داری پڑے گی اس وقت احساس ہوگا کہ کاش کہ ہم تھائی کو آباد نہ کرتے، ہرو کو آباد نہ کرتے، ان نلوں کو آباد نہ کرتے، کاش کہ ہم نے کچھ پڑھ لیا ہوتا. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل کہ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے کے ساتھ نہ کھاؤ. مفسرین لکھتے ہیں کہ جوئے کے ذریعے سے لیا ہوا پیسہ یہ باطل طریقہ کار ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرامین آپ کے وہ سے گزار کرتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنة عاق ولا قمار ولا منان ولا مدمر خمر کہ ماں باپ کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا، اور جوئے کے عادی بچے ماں باپ کے نافرمان ہیں. یقیناً یہ ماں باپ بچوں کو منع کرتے ہیں کہ یہ جا کر کے کھیل کود نہ کرو، بچوں پڑھائی کر لو، لیکن یہ ان کی بات اگنور کر کے کھیل کے میدانوں کو آباد کرتے ہیں، تو یہاں پہ یہ نافرمانی بھی کرتے ہیں. پہلا گناہ. دوسرا گناہ جوا کھانے والے، جوئے کی کمائی کرنے والے، اس ٹورنامنٹ کے ذریعے سے انعام کی لالچ میں کھیلنے والے. اور فرمایا ولا منان اور احسان فرموش، احسان جتلانے والا، ولا مدمن خمر اور شراب کا عادی، یہ 4 قسم کے بندے جنت میں نہیں جائیں گے. کھیلنا تو الگ بات ہے، جوا کھیلنا الگ بات ہے،
جوئے کے لیے دعوت ہی دینا یہ جو ٹیموں کے آرگنائزر ہوتے ہیں نا ان کے لیے ہے. یہ جو انتظامیہ مینجمنٹ اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے ابھی سیدھے طریقے سے بات کرنی نہیں آتی تو آرگنائزر بنے پھرتے ہیں, کلمہ سیدھا نہیں آتا تو آرگنائزر بنے پھرتے ہیں. کچھ پہلے حاصل تو کر لو, بعد میں عہدے سنبھالنا. بڑے بڑے اشتہار فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ نوجوان نسل کو خراب کرنے کے لیے لگا دیتے ہیں. اگر ہمت ہے تو اپنی جیب سے خرچ کر کے ان بچوں کے لیے ایک ماحول پیدا کرو, ان کو کھلاؤ, اس میں سے انعام ان کو دو, پھر پتہ چلے گا کہ آپ میں کتنا دم ہے. انہی بچوں سے لے کر کے پیسے ہر فریق سے لے کر کے کسی ایک فریق کو ہوا دیتے ہو, دوسرے کو جتوا دیتے ہو, اور سارے کا سارا ان پہ جوا انہی کو کھلا دیتے ہو. انعام کی صورت میں شرم نہیں آتی؟ آرگنائزر بنے پھرتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے, فرمایا من قال لصاحبہ تعال اقامرک, کہ آؤ کھیلتے ہیں جوا. یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ آؤ جوا کھیلتے ہیں, نام چینج کر کے آؤ ٹورنامنٹ لگاتے ہیں, آؤ فلاں کھیل کھیلتے ہیں. ہاں بھائی کیسے کھیلنا ہے؟ بھائی فیس ہوگی, انٹری فیس ہوگی, انٹری فیس کے نام پہ جو ہے بچت ہو جائے گی, نام چینج کر کے. انعام کہاں سے ملے گا؟ اسی میں سے خرچہ جو بچ جائے گا اس میں سے انعام بھی ہو جائے گا, ٹرافی ہو جائے گی, کچھ پیسے مل جائیں گے. یہی تو جوا ہے. فرمایا جس نے یہ کہا یہ کہنے کی وجہ سے ہی ابھی کھیلا نہیں, اس نے ٹورنامنٹ شروع نہیں کروایا, اس سے پہلے میں زبان سے یہ الفاظ کی ادائیگی کی وجہ سے, صرف اشتہار دینے کی وجہ سے اس کو توبہ کرنی چاہیے. توبہ ہی صرف نہیں بلکہ صدقہ کرنا چاہیے. اتنا بڑا گنہگار ہو چکا ہے, صدقہ نہیں کرے گا تو اس کا گناہ لکھ دیا جائے گا. دوسری روایت میں فرمایا من لعب بالنرد فكأنما صبغ يده في لحم ودم الخنزير, کہ جس شخص نے لڈو کھیلا, جس شخص نے لڈو کھیلا, گوٹیاں کھیلی, کریم بورڈ کھیلا, گویا وہ ایسا شخص ہے کہ اس نے اپنا ہاتھ سور کے گوشت اور خون میں لت پلت کر دیا. اس کے خون سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کو ذبح کر کے کھا لیا. خنزیر کو کوئی کھانا پسند کرتا ہے؟ سور سے ویسے بھی گن آتی ہے, سور کھانا کوئی پسند کرتا ہے؟ ہاں کرتے ہیں, ہمارے نوجوان خوشی سے کرتے ہیں. شادی بیاہ کے موقع پہ بڑے بڑے پھٹے لگا لیتے ہیں, اور سیر و تفریح کے نام پہ کوئی دکانیں بک کر لیتے ہیں, وہاں پہ پھٹے لگے ہوتے, سنوکر کلب بنے ہوتے ہیں, کریم بورڈ کھیلے جا رہے ہیں. یہ کھیلنے والے گویا کہ خنزیر کے گوشت اور خون میں لت پت ہو چکے ہیں, خنزیر اور گوشت کا یہ کھانا جو ہے پسند کر رہے ہیں. اسی طرح فرمایا من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله, کہ جس شخص نے لڈو کھیلا, کریم بورڈ کھیلا, اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. ایک روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نرد شیر یعنی لڈو, اس قسم کے تمام جو کھیل ہیں شطرنج وغیرہ, ان سے منع کیا. فرمایا کہ یہ جوئے میں سے ہیں, یہ جوئے میں سے ہیں. جیسے امام مالک کا قول ہے, یہ ائمہ کے جو اقوال ہوتے ہیں وہ یہ ایسے نہیں ہوتے, احادیث سے ماخوذ کرتے ہیں. انہوں نے اسی لیے کہا تھا کہ جوئے کی دو قسمیں ہیں. ایک جوا وہ ہوتا ہے جس پہ پیسہ لگا کر کے کسی ایک کو خسارہ ہو جاتا ہے, دوسرا وہ ہے بن پیسے لگائے ویسے کھیل تماشے میں, کھیل تماشے کا نام دے کر کے کھیلا گیا, وہ بھی جوئے کی قسم میں سے بھی ہے, یہ بھی حرام ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بهؤلاء الذين يلعبون بهذه الازلام النرد والشطرنج. قرآن مجید کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی جس میں حرمت تھی ازلام کی, خمر, میسر اور انصاب اور ازلام. اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ لڈو وغیرہ کھیلنا, کریم بورڈ کھیلنا, اس قسم کے جتنے بھی کھیل ہیں شطرنج سمیت, یہ ازلام بھی ہیں. حدیث میں ان پہ ازلام کا لفظ بھی بولا گیا ہے, تو یہاں پر بھی ان کی حرمت ثابت ہوتی ہے. فرمایا جب تم ان لوگوں کے پاس سے گزرو جو کمر سے جھکے ہوئے کھیل رہے ہیں,
سر جھکائے کھیل رہے ہیں، ایک جگہ جمع کیے ہوئے ہیں، شادی پہ جمع ہے تب بھی، کسی بازار میں جمع ہے تب بھی، کسی کے گھر میں جمع ہے تب بھی، کسی میدان میں جمع ہے تب بھی، لڈو کھیل رہے ہیں تب بھی، کرکٹ بورڈ کھیل رہے ہیں تب بھی، شطرنج کھیل رہے ہیں تب بھی، ان کو سلام نہیں کہنا. فلا تسلموا علیہم. ویسے کیا حکم ہے کہ تھوڑے زیادہ پہ سلام کریں؟ کیوں سر سب ایسے ہی ہے نا اسلام کے آداب میں سے. مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے نا سلام کہنا. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو سلام نہیں کہنا. اس وقت یہ ایک لعنت والے کام میں پڑ چکے ہیں. اس وقت یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلوا سکتے جس طرح مسلمان کہلوانا چاہیے. فَإِنَّهُمْ اذا اجتمعوا وكبوا عليها جاءهم الشيطان بجنوده فاحدق بهم. شیطان نے ان کو اپنے لشکر سمیت گھیر لیا ہے. یہ جمع ہیں. شیطان بھی آتا ہے، یہ اپنے دوست لے کر کے آتے ہیں، شیطان اپنا لشکر لے کر کے آتا ہے. اس محفل میں گویا سارے شیطان کے چیلے بھی جمع ہیں، یہ بندے بھی جمع ہیں، اور ان کو دبوچ کے رکھا ہے. یہ مگن ہے اپنے کھیل میں، یہ سلام کہلوانے کے بھی لائق نہیں ہے. موطا امام مالک میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. ان کو خبر ملی کہ ان کے گھر میں انہوں نے گھر دیا ہوا کسی کو رہنے کے لیے، وہاں پہ نرد ہے، یہ پھٹا ہے، لڈو ہے، یہ چیزیں ہیں. انہوں نے فوراً آرڈر جاری کیا کہ ان گھر والوں کو کہو اس لعنت کو، نرچھیر کو نکال پھینکو. اگر نہیں نکالو گے تو میں تمہیں نکال دوں گی گھر میں سے. آج میں اور آپ حیا کر جاتے ہیں کہ یار میری دکان کا مسئلہ ہے، کرایہ نہیں آئے گا، میرے گھر کا مسئلہ ہے، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے. جن بندوں کو میں نے اور آپ نے کرایہ دار رکھا ہوا ہے، دکان میں رکھا ہوا ہے تب بھی، جہاں کہیں بھی رکھا ہوا ہے تب بھی، شادی پہ بلائے ہیں تب بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے، چھوڑو ان کو کھیلنے دو، آپ اپنا کام کرو، آپ مسجد پڑھاؤ، نمازیں پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، بچوں کو نکاح پڑھاؤ اور جاؤ. پھر میں اپنے آپ کو نمازی کیسے کہوں کہ میری شادی بیاہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے محفوظ نہیں، میری کوئی بھی خوشی اللہ اور اس کے رسول سے محفوظ نہیں، نافرمانی سے محفوظ نہیں. میرا بازار وہاں پہ یہی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ان کھیلوں کے ذریعے سے ہوتی ہے، محفوظ نہیں. تو پھر میری نماز کا کیا فائدہ، میرے روزوں کو کیا فائدہ. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں جس کے لیے اس جوئے کو حرام کیا یا ان کھیلوں کو حرام کیا، یہ کہہ کر کے اور آخری حدیث سنا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ یقیناً شیطان کا یہ ارادہ ہے کہ وہ تمہارے درمیان عداوت، دشمنی اور بغض پھیلانا چاہتا ہے. فی الخمر والمیسر، شراب کے ذریعے سے اور جوئے کے ذریعے سے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور شراب اور جوئے کے ذریعے سے یہ شیطان تمہیں اللہ کے ذکر سے دور کرنا چاہتا ہے، تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کرنا چاہتا ہے اور نماز سے دور کرنا چاہتا ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم پھر بھی باز آنے والے نہیں ہو؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے کہا انتہینا انتہینا، اللہ کے رسول ہم آج کے بعد شراب نہیں پئیں گے. انہوں نے مدینہ کی گلیوں میں شراب ہونڈیل دیے، جس کے منہ کے ساتھ شراب کا پیالہ لگا تھا وہ ہونڈیل دیا. آج کیا ہم قرآن مجید کے وعدے احکامات کے بعد، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے بعد، کیا ہم آج بھی جوئے کو نہیں چھوڑیں گے؟ کیا ٹورنامنٹ کے نام پہ کھیلنا نہیں بند کریں گے؟ اگر نہیں کریں گے تو ہم نماز سے بھی دور ہو جائیں گے، ذکر سے بھی دور ہو جائیں گے. یہی خرابیاں تھی کہ ایک تو حقوق اللہ سے، یعنی اللہ رب العالمین کا جو ذکر ہے، اللہ رب العالمین کے گھر میں نماز کی ادائیگی ہے، اس سے یہ کھیل دور کر دیتے ہیں. یہ جوئے کا مگن انسان
لازمی نہیں ہے کہ جب وہ کھیل رہا ہے اس وقت تو وہ رہتا ہی رہتا ہے. اگر پوری رات ٹورنامنٹ کھیلے گا جوئے کے نام پہ، یا وہاں پہ تماشائی بن کر کے جائے گا، فجر کی نماز وہ نہیں پڑھے گا، عشاء کی نماز بھی اس سے رہ جائے گی، اور دیگر دن کی نمازیں بھی وہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے جو اس کے اوپر بوجھ ہے، ہارنے کی جو پریشانی ہے، اس کی وجہ سے یہ چھوڑ دے گا اور اللہ کی یاد بھی اس کو نہیں آئے گی. اسی طرح یہ تو نماز اور ذکر الہی سے غفلت تھی. دوسری جانب ہمارے معاشرے کی جو سب سے بڑی خرابی ہوگی کہ آپس میں دشمنیاں، لڑائی جھگڑے یہ پیدا ہو جائیں گے. کبھی لڑیں گے کہ بھائی اس نے بے ایمانی کر دی، اس نے کر دی. چونکہ پیسے کی جب ہرس ہوتی ہے وہاں پہ مارا ماری بھی ہوتی ہے، کھینچا تانی بھی ہوتی ہے. ان کی آپس میں محبتیں پیدا نہیں ہوگی. کھیل ایسا کھیلیں جو آپ کو ایک دوسرے کے قریب کر دے، جو آپ کو ایک دوسرے کا محبوب بنا دے. کھیل ایسا نہ کھیلیں کہ جس کی وجہ سے آپ کا معاشی حالات بھی خراب ہو، جس کی وجہ سے آپ کی ایمانی حالت بھی خراب ہو، اور جس کی وجہ سے آپ کی معاشرتی حالت